بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم محسنات لفظیہ کی آخری قسم لزوم ما لا یلزم سے متعلق پڑھیں گے۔ سبق نمبر 71 ہے۔ سب سے پہلے ہم آج پہ عادت عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ و مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ لزوم ما لا يلزم ومنه أي من اللفظي لزوم ما لا يلزم ويقال له الالتزام والتضمين والتشديد والإعنات، وهو أن يجيء قبل حرف الربي وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه، فيقال قصيدة لامية وميمية مثلا من رويت الحبل إذا فتلته لأنه يجمع بين الأبيات كما أن الفتل يجمع بين قوى الحبل، أو من رويت على البعير إذا شددت عليه الروائي وهو الحبل الذي يجمع به الأحمال أو ما في معناه، أي قبل الحرف الذي وفي معنى حرف الروي من الفاصلة، يعني الحرف الذي وقع في فواصل الفقر موقع حرف الروي في قوافي الأبيات، وفاعل يجيء وقول ما ليس بلازم في السجع، يعني يؤتى قبله بشيء لو جعل القوافي أو الفواصل أسجعا لم يحتاج إلى الإتيان بذلك الشيء ويتم السجع بدونه، فمن زعم أنه كان ينبغي أن يقول ما ليس بلازم في السجع بالقافية ليوافق قوله قبل حرف الروي أو ما في معنى، فهو لم يعرف معنى هذا الكلام. ثم لا يخفى أن المراد بقوله يجيء قبل كذا ما ليس بلازم في السجع أن يكون ذلك في بيت أو أكثر أو فاصلتين أو أكثر، وإلا ففي كل بيت وفاصلة يجيء قبل حرف الروي أو ما في معناه ما ليس بلازم في السجع، كقوله قفا نبكي من ذكر حبيبي ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي۔ عزیز طلباء، محسنات لفظیہ کی آخری قسم لزوم ما لا یلزم ہے، جس کو مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ التزام، تضمین اور تشدید اور اعنات بھی کہا جاتا ہے۔ التزام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ متکلم ایک غیر لازم شے کو اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے، اور تضمین کہنے کی بھی وجہ یہی ہے کہ متکلم نے قافیہ یا فاصلہ میں ایک غیر لازم شے اپنی، اور اعنات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ متکلم اس کی وجہ سے خود کو مشقت میں ڈالتا ہے، اور تشدید کہنے کی وجہ بھی بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ لزوم ما لا یلزم محسنات لفظیہ کی آخری قسم ہے، اور اس کو التزام، تضمین، تشدید اور اعنات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی تعریف مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَن يَجِيءَ قبل حرف الروی۔ لزوم ما لا یلزم یہ ہے کہ حرف روی سے پہلے یا اس حرف سے پہلے جو حرف روی کے معنی میں ہو ایسی شے لائی جائے جو سجع میں لازم نہ ہو، یعنی اگر اشعار کے قوافی اور نثر کے فواصل کو اسجع بنا لیا جائے تو اس شے کو لانے کی ضرورت نہ ہو، اس کے بغیر بھی سجع تام ہو، تو اس کو لزوم ما لا یلزم کہا جاتا ہے۔ تو پوری تعریف اس کی ہوگی وَهُوَ أَن يَجِيءَ قبل حرف الروی او ما فی معناه من الفاصلة ما لیس بلازم فی السجع، کہ حرف روی سے پہلے کسی چیز کو لانا، او ما فی معناه یا اس حرف سے پہلے جو حرف روی کی قائم مقام ہوتا ہے فاصلہ میں کسی ایسی چیز کو لانا ما لیس بلازم فی السجع جو سجع میں لازم نہ ہو، اس کو لزوم ما لا یلزم کہا جاتا ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے وَمِنْهُ أَيْ مِنَ اللَّفْظِ لُزُومُ مَا لَا يَلْزَمُ وَيُقَالُ لَهُ الالتزام، اور اس کو التزام اور تضمین اور تشدید اور اعنات بھی کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ أَن يَجِيءَ قبل حرف الروی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حرف روی سے پہلے لایا جائے، وَهُوَ الْحَرْفُ الَّذِي تُبْنَى عَلَيْهِ الْقَصِيدَةُ وَتُنْسَبُ إِلَيْهِ۔ حرف روی کیا بنا ہے؟ حرف روی کے بارے میں مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں
کہ وہ حرف ہے جس پر قصیدہ بنا ہوتا ہے اور جس کی طرف قصیدہ منسوب ہوتا ہے. مثلا اگر قصیدے کے آخر میں حرف روی لام ہے تو اس کو قصیدہ لامیہ، میم ہے تو اس کو قصیدہ لامیہ میمیہ کہا جاتا ہے. اصل میں روا یروی، روان کا معنی آتا ہے بٹنا، اور یہ روایت الحبل سے بمعنی رسی کو بٹ دیا یہ ماخوذ ہے. اور اصطلاحی معنی اس کا ہے کہ وہ حرف جس پر قصیدے کی بنا رکھی گئی ہوں. تو اس معنی لغوی اور اصطلاحی میں فرق یہ ہے کہ جس طرح رسی بٹنے میں ریشوں کو جمع کیا جاتا ہے، اسی طرح حرف روی میں بھی ایک ہی حرف پر تمام اشعار کو جمع کیا جاتا ہے. بعض نے فرمایا کہ یہ ماخوذ روایت علی البعیر ہے کہ میں نے اون پر روا باندھ لی، یعنی روا اس رسی کو کہتے جس سے اون پر لدا ہوا بوجھ جو ہے مضبوطی سے باندھا جاتا ہے. تو فرماتے والحرف الذی تبنی علی القصیدہ، تو حرف روی وہ حرف جس پر قصیدے کی بنا رکھی گئی ہو اور تنسب الیہ، اور قصیدے کو اس کی طرف منسوب کیا گیا ہو. فیقال قصیدۃ لامیۃ او میمیۃ، مثلا من روایت الحبل، یا تو یہ روایت الحبل سے ماخوذ ہے کہ میں نے رسی کو میں نے بٹ دیا. اذا فتلت، جب آپ اس کو بٹ دیں، لأنہ یجمع بین الابیات، اس لیے کہ یہ لأنہ یجمع بین الابیات، اس لیے کہ حرف روی بہت سارے اشعاروں کو جمع کرتا ہے. کما ان الفتل یجمع بین قوى الحبل، جس طرح کی رسی جو ہے وہ رسی کے ذرات کو، ریشوں کو جمع کرتا ہے. یا یہ ماخوذ من روایت علی البعیر سے کہ میں نے اون پر رسی مضبوطی سے باندھی. اذا شددت علیہ الروا، جب آپ اس پر اس رسی کو مضبوطی سے باندھ لے. وہ الحبل الذی یجمع به الاحمال، اور روا اس رسی کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے جو احمال حمل کی جمع ہے بوجھ کو کہتے ہیں، کہ جس کے ذریعے جو ہے بوجھوں کو باندھا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے. او ما فی معنی ہوں، اس کا عطف ہے کہ حرف روی کہ وہ ان یجیء قبل حرف الروی او ما فی معنی ہوں، کہ حرف روی سے یا جو حرف روی کی قائم مقام ہے، حرف روی کی قائم مقام اے قبل حرف الذی هو فی معنی حرف الروی، یعنی اس حرف سے پہلے کہ جو حرف روی کے معنی میں ہے. اور من الفاصلۃ، یعنی الحرف الذی وقع فی فواصل الفقر موقع حرف الروی فی قوافی الابیات. یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ شعر کے آخر میں جس حرف پر شعر کو ختم کیا جاتا ہے اس کو حرف روی کہا جاتا ہے، جبکہ فواصل میں، فقروں میں، جملے میں جس حرف پر جو ہے فقرہ کو ختم کیا جاتا ہے اس کو جو ہے کیا کہا جاتا ہے بھی فاصلہ کہا جاتا ہے، اور یہ روی کی قائم مقام ہوتا ہے. یعنی الحرف الذی وقع فی فواصل الفقر، یعنی وہ حرف جو فقروں کے فاصلے میں واقع ہو موقع حرف روی، اور حرف روی کی جگہ پر فی قوافی الابیات، جس طرح کے شعر کے قافیوں میں وہ واقع ہوتا ہے. وفاعل یجیء وقول ما لیس بلازم فی السرج، پیچھے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ ہوا ان یجیء قبل حرف الروی او ما فی معنی ہو. تو یجیء کا فاعل جو ہے ما لیس بلازم فی السرج، یعنی حرف روی یا جو حرف روی کے قائم مقام حرف ہے، اس سے پہلے ایک ایسے حرف کو لانا مالے سے بلازم فسج، جس کا سجع میں ہونا لازم نہ ہو، ضروری نہ ہو. یعنی یؤتی قبل بشیء، یعنی اس حرف روی یا اس کے قائم مقام سے پہلے کسی ایسی چیز کو لایا جائے کہ لو جعل القوافی او الفواصل اجان، کہ اگر کوئی شخص قوافی کو یا فاصلے کو سجع بنا دے تو لم یحتج الی الاتیان بذلک شیء، تو اس کو اس چیز کو دوبارہ لانے کی ضرورت نہ پڑے. وَيَتِمُّ السَّجْعُ بِدُونِهِ، اور سجع اس حرف کے بغیر بھی تام ہو جاتا ہوں، تو اس کو جو ہے لزوم مالا یلزم کہا جاتا ہے. شارح فرماتے ہیں کہ بعض رات کا خیال یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ کو مالے سے بلازم فی السجع او القافیتی کہنا چاہیے تھا، تاکہ مصنف کا قول قبل حرف الروی او ما فی معنی ہو کے موافق ہو جاتا، کیونکہ اس عبارت میں دو چیزیں ہیں، ایک حرف روی، دوسرے جو حرف روی کے معنی میں ہو، یعنی فاصلے کا آخری حرف.
لہذا اگلی عبارت میں بھی سجع کے ساتھ لفظ قافیہ بڑھانا چاہیے تھا۔ شارح فرماتے کہ ان حضرات مصنف کے اس کلام کا معنی مرادی سمجھا نہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ سجع سے مراد فاصلہ ہے جو نثر میں ہوتا ہے، حالانکہ یہاں سجع سے مراد فاصلہ نہیں بلکہ سجع سے مراد محسنات لفظیہ کی مستقل قسم ہے، جس کی تفصیل ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں، اور سجع اس معنی کے اعتبار سے نثر کے فاصلہ اور نظم کے قافیہ دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے فمن زعم، جس نے گمان کیا انه کان ينبغي کہ مصنف علیہ رحمہ کے لیے مناسب یہ تھا ان یقول کہ وہ کہتے مالک سے بلازم فی السجع والقافیۃ، یعنی ایسی چیز لانا جو سجع یا قافیہ میں لازم نہ ہو، یوافق قول خلف حرف الروی او ما فی معنی ہو، تاکہ اس مصنف کا یہ قول قبل حرف الروی یا او ما فی معنی ہو کہ قائم مقام ہو جاتا، فهو لم يعرف معنی هذا الكلام، تو اس نے اس معنی یہ سجع کا معنی ہی نہیں سمجھا۔ ثم لا يخفى ان المراد بقوله، پھر یہ بات کسی پر مخفی نہیں رہے کہ مصنف علیہ رحمہ کے قول یجیء قبل کذا ما ليس بلازم فی السجع، یعنی اس سے پہلے کسی ایسی چیز کو لانا کہ جس کا لانا سجع میں لازم نہ ہو ان یکون ذلك فی بیتین او اکثر، مطلب یہ ہے کہ یہ لزوم ما لا یلزم والا جو حرف ہوتا ہے یہ کسی ایک شعر کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ کم از کم دو یا دو سے زیادہ اشعار میں اس طرح کا اہتمام کیا گیا ہو کہ کسی ایسے حرف کو لایا گیا ہو کہ اگر وہ کے سجع بناتے وقت اس کی ضرورت نہ پڑے، اس لیے کہ ایک شعر تو اس سے خالی نہیں ہوتا، وہ تو اکثر ہوتا رہتا ہے اس طریقے سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مذکورہ شعر دو یا دو سے زیادہ اشعار میں اور جو ہے یا دو زیادہ فاصلوں میں لائے جائے تو یہ لزوم ما لا یلزم ہوگا۔ اگر دو اشعار یا زیادہ نہ ہو، اس طرح دو یا زیادہ فاصلے نہ ہو، تو ان صورتوں میں مذکورہ چیز لزوم ما لا یلزم نہیں کہلائی جائے گی، کیونکہ اس طرح تو ہر شعر اور ہر فاصلے میں حرف روی سے پہلے یا اس حرف سے پہلے جو حرف روی کے معنی میں ہو ایسی شے ہوتی ہے جو سجع میں لازم نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ لزوم ما لا یلزم ہر شعر پر صادق آئے گا، حالانکہ ہر شعر میں لزوم ما لا یلزم نہیں ہوتا۔ جس طرح کے شاعر کا یہ شعر ہے قفان اب کی من ذکر حبیبی و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی، تو اے میرے دوستو تم دونوں ٹھہر جاؤ کہ ہم روئے محبوبہ اور اس کی گھر کو یاد کر، بسقط اللواء جو ریت کے ٹیلے کے موڑ پر واقع ہیں، بین الدخول فحوملی دخول اور مقام حومل کے درمیان۔ تو یہاں پر محل استشہاد یہ ہے کہ جس میں جو لام ہے اس سے پہلے جو ہے لام سے پہلے میم مفتوحہ آ رہا ہے، اور حالانکہ اگر شعر کا سجع بنایا جائے تو میم کا وجود ضروری نہیں، لہذا مذکورہ شعر پر لزوم ما لا یلزم کی تعریف صادق ہے، حالانکہ اس میں لزوم ما لا یلزم نہیں پایا جا رہا کیونکہ یہ ایک شعر ہے متعدد نہیں۔ تو یہاں پر مذکورہ شعر میں لفظ سقط استعمال ہوا ہے، ریت کے کنارے کو کہتے ہیں، اور لوا اور حمد لوا جو ہے اس ریت کے تودے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بہرحال محل استشہاد یہی ہے کہ لام سے پہلے میں مفتوح ہے اور یہ بھی سجع میں واقع ہونا ہو سکتا ہے۔ ان یکون ذلک فی بیتین، کہ یہ لزوم ما لا یلزم کم از کم دو شعروں میں ہو، او اکثر یا سے زیادہ، او فاصلتین یا نثر میں دو فاصلوں میں ہو، او اکثر یا سے زیادہ، والا ففی کل بیت فاصلۃ یجوء قبل حرف الروی، وگرنہ ویسے تو ہر ایک شعر ہر ایک فاصلے میں حرف روی سے پہلے کوئی ایسا حرف یا او ما فی معنی ہو یا اس حرف سے پہلے جو حرف روی کے قائم مقام ہے کوئی ایسا حرف ضرور آتا ہے مالے سے بلازم فی السجع، جس کا سجع میں ہونا لازم نہیں ہوتا، کا قول جیسے کہ امرؤ القیس کا یہ قول ہے قفان اب کی من ذکر حبیبی و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحومل من میم کو لے لے، وقد جاء قبل اللام میم مفتوحہ، لام سے پہلے میم مفتوحہ آیا ہے، وهو لیس بلازم فی السجع، اس کا سجع میں ہونا لازم نہیں، لیکن پھر بھی اس کو کوئی لزوم ما لا یلزم نہیں کہتے ہیں۔ وقول قبل حرف الروی او ما فی معنی ہو، مصنف علیہ رحمہ کا یہ قول حرف الروی سے پہلے یا حرف روی کے جو قائم مقام ہے
اس سے معلوم ہوا کہ سجا یہ قافیوں میں بھی ہوتا ہے اور فاصلوں میں بھی ہوتا ہے، یعنی نظم اور نثر دونوں میں ہوتا ہے۔ اشارۃ الی انہ یجری فی النثر والنظم، اس میں اشارہ ہے کہ یہ نثر اور نظم دونوں میں ہوتا ہے۔ نحو فاما الیتیم فلا تقہر، نثر کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کے قول فاما الیتیم فلا تقہر، رہی بات یتیم کی تو آپ اس کو مت جڑ کے، واما السائل فلا تنہر، اور رہی بات سائل کی تو آپ اس کو مت جڑ کے، اس کو مت ڈانٹے۔ فالراء بمنزلۃ حرف الروی، تو ان دونوں آیات کریمہ میں جو آخری فقرہ ہے فلا تقر اور فلا تنہر، ان میں راء حرف روی کے قائم مقام ہے۔ ومجیء الہاء قبلھا فی الفاصلتین لزوم ما لا یلزم، اور راء سے پہلے دونوں فاصلوں میں ہا جو ہے یہ لزوم ما لا یلزم کے قبیل سے، لصحت سجع بدونہا، اس لیے کہ سجع ان کے بغیر بھی صحیح ہوتا ہے۔ فلا تنہر ولا تسخر ولا تنخر، دیکھیں یہ لفظ ایک ہی طرح بن جاتا ہے، وقول تو ایک ہی طرح بن جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ ہم نے محسنات لفظیہ کے آخری قسم لزوم ما لا یلزم سے متعلق پڑھا۔ لزوم ما لا یلزم سے متعلق ہم نے پڑھا کہ حرف روی یا جو حرف روی کی قائم مقام حرف ہے، اس سے پہلے کسی ایسے حرف کو ذکر کرنا کہ اگر اس سے ہم سجع بنائیں تو اس میں اس کی ضرورت نہ پڑے، اس کو لزوم ما لا یلزم بھی کہا جاتا ہے، اعنات بھی کہا جاتا ہے، تشدید بھی کہا جاتا ہے اور تضمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نظم اور نثر دونوں میں چلتا ہے۔ نثر کی مثال ہم نے پڑھی، نظم کی مثال انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم پڑھیں گے۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔